السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت اہم، خوشبودار اور دواؤں میں بے حد استعمال ہونے والی جڑی بوٹی نیازبو کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی پہچان، مزاج، فوائد، طبی استعمال اور جو اس کے تخم ہوتے ہیں تخم ریحان کے فائدے، اس سے بننے والے مرکبات اور اس میں موجود کیمیائی اجزاء کو سائنسی اور روایتی طب دونوں زاویوں سے سمجھیں گے۔ یہ ویڈیو تفصیل سے بھرپور طبی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس کی جو پہچان ہے، شناخت ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پودے کی شناخت پر۔ نیازبو ایک خوشبودار بوٹی ہے جو عام طور پر 1 سے 2 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ پتے بیضوی، نرم، ہلکے سبز سے گہرے سبز رنگ کے، کنارے ہلکے دندانے دار، لمس کرنے پر خوشبو فوراً ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے۔ پھول سفید یا ہلکے گلابی، سرخی مائل یعنی کہ براؤنش رنگ کے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں، یہ سفید خوشے سے لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹے جو اس کے بیج ہوتے ہیں سیاہ یا بھورے، چھوٹے بیج جو پانی میں ڈال کر گل جاتے ہیں جیسے تخم بلنگو کی طرح، اور جیل نما مادہ پیدا کرتے ہیں جنہیں ہم تخم ریحان کہتے ہیں۔ یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ اس کے پھول جو عام پھول ہیں اس طرح کے لگے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا پتہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ اس طرح کا پودا ہوتا ہے، جھاڑی سی طرح کا اوپر اٹھا ہوا، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ اس کے ڈنڈی سے نکلے ہوئے پھول جو ہیں۔ اب اس کا مزاج جو ہے، طب یونانی حکمت کے مطابق ریحان کا مزاج گرم و خشک، پتیاں گرم خشک اور تخم ریحان اعتدال یعنی قدرے ٹھنڈا اثر رکھتا ہے۔ بیج اور پتے دونوں کے مزاج میں فرق ہے، یہ بات دواؤں میں بہت اہم ہے۔ بیج زیادہ تر پیٹ، معدہ اور آنتوں پر ٹھنڈک کا اثر ڈالتے ہیں، جبکہ پتے گرمی اور بلغم پر قابو پاتے ہیں۔ جو اس کے طبی فوائد ہیں، ریحان کے پتوں میں یعنی کہ نیازبو کے پتوں میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندرونی ورم، درد اور سوجن کو کم کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد، گلے کی سوزش، کان کی سوزش میں فائدہ دیتے ہیں۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل جو اس کی خصوصیات ہیں۔ ریحان کا تیل اور پتے جراثیم مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ منہ کے چھالوں، ہاضمے کی خرابی، گلے کی تکلیف میں بہت مفید، اور جو دماغی سکون کے لیے اس کا استعمال ہے۔ ریحان کا استعمال دماغی تناؤ کم کرتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ، بے چینی، بے خوابی میں ریحان کے چائے انتہائی مفید ہے۔ نیازبو کی چائے ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ ریفلیکس، گیس، بدہضمی، پیٹ بھاری ہو تو نیازبو کی پتی یا چائے پیٹ کو آرام دیتی ہے۔ جو اس کے دل کے لیے مفید جو ہے، خون میں کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتا ہے، سرکولیشن بہتر کرتا ہے۔ جلد کے مسائل میں چہرے پر دانے ہوں، الرجی ہو یا چکنائی زیادہ ہو، ریحان یعنی کہ نیازبو کا لیپ فائدہ دیتا ہے۔ سانس کی نالی کے امراض، کھانسی، گلے کی خشکی، دمہ میں بطور معاون علاج استعمال ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ طاقت، یہ جسم سے فری ریڈیکل نکال کر بڑھاپے کو سست کرتا ہے اور
قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ جو اس کے تخم ریحان کے بیج کے جو مخصوص فوائد ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو خاص طور پر دوائیوں میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیج تخم ریحان کے نام سے استعمال ہوتے ہیں بہت۔ معدے کے لیے بہترین، بیج پانی میں بھیگ کر جیل بناتے ہیں۔ یہ جیل معدہ ٹھنڈا کرتا ہے، السر کو آرام دیتا ہے، قبض نرم کرتا ہے، جلن تیزابیت کم کرتا ہے، گرمی اور پیاس بجھاتا ہے۔ گرمیوں میں تخم ریحان شربت میں استعمال ہوتا ہے تاکہ جسم میں ٹھنڈک رہے۔ جو بلڈ شوگر کنٹرول ہے اس میں جو اس کے اثرات ہیں، کچھ ریسرچ کے مطابق یہ آہستہ ہضم کاربس بناتا ہے جس سے شوگر جلد نہیں بڑھتی۔ تخم ریحان پانی جذب کر کے پیٹ بھرتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، جو اس کے مثانے اور گردوں کے لیے مفید ہے۔ مثانے کی جلن، پیشاب کی تیزی، گرمی، ان مسائل میں بہت مفید۔ جلد پر استعمال جو اس کا جلن، سوزش، الرجی میں اس کا لیپ آرام دیتا ہے۔ جو روایتی دواؤں میں استعمال اور جو تھے اس کے پتے استعمال ہوتے ہیں جوارشات میں، معجونوں میں، صفراوی امراض میں، نفس کی کمزوری، بھوک کی کمی میں، کھانسی، بلغمی امراض میں۔ بیج تخم ریحان استعمال ہوتے ہیں معدہ، جوارش معدہ اور بہت سے مرکبات میں۔ جو کولنگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، بارد جو ہوتی ہیں دوائیاں، ان میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھنڈی مزاج دوائیوں میں، گرمی کے امراض میں۔ اس کے پتوں کا استعمال بخارات میں، چائے میں، قہوہ جات میں، لیپ میں، تیل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا استعمال آپ دیکھتے ہیں، اس میں جو پائے جانے والے کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹس ہیں، کیمیکل کمپوزیشن، کیمیائی اجزاء جو ہیں، نیازبوں میں قدرت نے کئی فعال کیمیائی اجزاء رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوا بنتا ہے۔ جو اس میں ہیں ایسینشیل آئلز ہیں، لائنالول اور ایسٹراگول، میتھائل کیویکول، یوگانول، سٹریل، اوسیمین۔ یہ اجزاء اس کی خوشبو، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل اور سوزش کم کرنے کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ دو جو اس میں فلاونائڈز ہیں، اورینٹائن، ویسینائن اور ایپیجینائن، یہ جسم سے فری ریڈیکل نکالتے ہیں۔ جو فینولک کمپاؤنڈس ہیں اس میں روزمیرینک ایسڈ، کیفیک ایسڈ، کائکورک ایسڈ، دل، جگر اور جلد کے لیے مفید جو ہیں۔ اس میں جو منرلز، معدنیات جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، جو کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک، فاسفورس۔ تخم ریحان میں خاص طور پر میوسیلیج، سولوبل فائبرز، پولی فینولز، پلانٹ جیل کمپاؤنڈز۔ یہی جیل اس کی کولنگ اور معدے پر سموتھنگ اثرات دیتا ہے۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں، حاملہ خواتین زیادہ استعمال نہ کریں۔ تخم ریحان کو بغیر پانی کے کھانا خطرناک ہے، ہمیشہ پانی میں پھلا کر کھائیں۔ شوگر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ خون پتلا کرنے والی دوائیں کھانے والے محتاط رہیں۔ پیٹ میں شدید گیس یا سرد مزاج والے افراد بیج کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کو کم مقدار میں استعمال کریں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نیازبو، تخم ریحان، اس کے فوائد، مزاج، کیمیائی اجزاء، روایتی استعمالات اور مکمل تشریح کی۔ تو اگر ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کی ویڈیوز اور بھی لے آتے رہیں گے، اسی طرح کی جڑی بوٹیوں پر معلومات، معدنیات پر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ ناظرین۔